بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ماہ رمضان میں کی جانے والی عام سی غلطیاں۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں جو کہ ہم عام سی غلطیاں سمجھ کے ہم اس کو کر لیتے ہیں اور اس کا خمیازہ ہمیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے، اسی پہ بھی ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ جی ناظرین، سحری میں پوٹاشیم حاصل کرنے کے ذرائع: کیلا، دودھ، کھجور، سوکھے آلو بخارے، پستے، حلوہ، کدو، ایووکاڈو اور پھلیاں استعمال کریں۔ سحری میں استعمال ہونے والی غلط غذائیں: بریانی، کباب، پیزا، حلیم، پنیر، ہر قسم کے فاسٹ فوڈ۔ اس کے علاوہ سحری میں استعمال کی جانے والی بہترین غذائیں جو ہیں وہ ہے کھجور، آلو، بغیر چھنے آٹے کی روٹی اور کیلے۔ غذا کے ساتھ سوڈیم والے مشروب بہت زیادہ لینا، کیونکہ کئی گھنٹوں کے روزے کے بعد سوڈیم پیاس کو بہت زیادہ محرک کر دیتا ہے، لہذا سوڈیم کی بجائے وہ غذائیں کھائیں جن میں پوٹاشیم کی بہت زیادہ مقدار ہو۔ یہ جسم میں پانی کی سطح برقرار رکھنے اور پیاس کو دبانے میں مددگار ہیں، اور کیلے میں پوٹاشیم کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ سحری میں کیلا کھانا سارا دن پیاس قابو رکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ افطار کے فوراً بعد میٹھا کھانا، کیونکہ افطار کے فوراً بعد میٹھا کھانے سے آپ پر غنودگی اور نیند طاری ہوتی ہے، لہذا افطار اور میٹھے میں کم از کم 2 گھنٹے کا وقفہ دیں۔ اس طرح آپ نماز عشاء اور تراویح کے لیے چاق و چوبند رہیں گے۔ کھانا تیزی سے کھانا اور نگلنا: آہستہ آہستہ غذا کھانا غذا حل ہونے میں مدد اور وزن کے مناسب سطح پر رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ افطار کے فوراً بعد ورزش کرنا، کیونکہ افطار کے وقت دوران خون معدے کی جانب ہوتا ہے، لہذا بہتر ہے کہ ورزش کھانے کے 2 گھنٹے بعد کی جائے تاکہ معدہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکے۔ افطار کے بعد بہت زیادہ پانی پینا، کیونکہ پانی غذا کی نسبت خالی پیٹ معدے کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، لہذا افطار کے بعد چند گھونٹ پانی پیجیے، پھر ہر گھنٹے بعد 1 گلاس پانی پیے۔ روزانہ میٹھے مشروب پینا: ان مشروبات میں مصنوعی شکر، مصنوعی ذائقہ اور رنگ بہتر بنانے والے مصنوعی اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں جن کو ایسنس کہا جاتا ہے، جو کہ ٹیسٹ تو ڈیولپ کرتے ہیں لیکن غذائیت کے اعتبار سے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، لہذا اگر آپ یہ مشروب پینا چاہتے ہیں تو ہفتے میں صرف 2 بار پیجیے۔ لاسٹ میں ناظرین میری گزارش ہے کہ اس یاد دہانی کو خود تک محدود نہ رکھیں، بلکہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس معلومات کو جان کر ایسی بیماریوں سے بچ سکیں۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔